بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. امید ہے کہ اب تک آپ لوگوں نے ٹی وی اسکرین پہ یہ ضرور دیکھ لیا ہوگا کہ اسلام آباد سپریم کورٹ کی طرف سے 5 رکنی بینچ نے انتہائی اہم فیصلہ سنا دیا ہے. یہ فیصلہ جو پورے پاکستان میں مختلف جیلوں سے لوگوں کے رہائی کے حکم آ رہے تھے، اس فیصلے کو روکنا تھا. چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب حکومت پاکستان نے، پنجاب حکومت نے اپنے بیس پہ بھی اور حکومت پاکستان نے پورے پاکستان کے اندر مختلف جیلوں میں قید لوگ ہیں، لیکن صرف وہ قیدی جن کی سزا میں 2 سے 3 مہینے رہ گئے ہیں ان کی سزا ختم کر دی تھی، اور جو باقی معمولی قیدی تھے ان کو ضمانت پہ چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے تھے. لیکن اس میں جو بڑے لیول کے کیسز تھے وہ شامل نہیں تھے. یہ نہیں کہ اگر کسی جیل میں دہشت گرد قید ہے یا کوئی تخریب کار قید ہے یا بہت بڑا کرمنل بندہ قید ہے تو اس کو بھی جو ہے نا ضمانت مل جائے. لیکن اسی آڑ میں کچھ اور گیمز بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتی رہی. چند دن پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا جس کے تحت 408 بندوں کے رہائی کا حکم دیا گیا. لیکن آج سپریم کورٹ نے جتنے بھی قید لوگ ہیں پاکستان میں ان کے رہائی کے حکم کو، ان کے ضمانتوں کے جو چیزیں پروسیس میں چل پڑی تھی اس کو ٹوٹلی رکوا دیا ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں یہ بھی جو ہے نا ساتھ میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس نے وبا پھیلائی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان اس ٹائم پہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کتنی زیادہ دہشت کرونا وائرس پھیلا چکا ہے. سپریم کورٹ کے جج نے اپنے فیصلے میں لکھا، 5 رکنی بینچ یہ فیصلہ سنا رہا تھا اور 5 رکنی بینچ نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ لکھا ہے. امریکہ کی بھی مثال دی گئی ہے کہ امریکہ میں بھی اس بات کا تضاد پایا جاتا ہے، دونوں بڑی پارٹیز میں جو حکمران پارٹی ہے اور اپوزیشن پارٹی ہے، یہ تضاد پایا جاتا ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے یا کچھ کی سوچ یہ ہے کہ اگر امریکہ میں قید لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے، ان کو ضمانتیں مل جاتی ہے، تو باہر جا کر یہ لوگ دوبارہ انہی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے ان کو ضمانتی مل جانی چاہیے. دوسرا یہ بھی جو چیزیں نظرین سامنے آ رہی ہے کہ کرونا وائرس صرف پاکستان یا امریکہ میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے. تو ایسے کیسز بہت کم سامنے آ رہے ہیں کہ کسی ملک نے اپنے جیل میں اندر قیدیوں کو ٹوٹلی ریلیف دے دیا ہو اور ان کو باہر نکال دیا ہو کہ آپ لوگ آزادی کے ساتھ باہر گھومے پھرے، آپ کو ضمانت مل گئی ہے. لیکن پاکستان میں بعض اوقات اگر حکومت یا اوپر لیول پہ عدالت کوئی فیصلہ سناتی ہے تو اس فیصلے میں ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، اس میں اس وقت کے حالات کے مطابق یا ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیجن لیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس سے غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ڈیسیجن سامنے آیا کہ 408 بندوں کو ضمانت دی جائے. ابھی وہ جو 408 بندے تھے وہ کون تھے؟ اس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 408 بندے میں جو ANF کے پکڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں جو مختلف قسم کے منشیات وغیرہ سمگل کر رہے تھے. اس میں FIA والوں نے بھی کافی بندے ایسے پکڑے ہوئے تھے جو ٹاپ لیول کے کرمنل لوگ تھے. ساتھ میں جو زرداری صاحب ہے، زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹس کا جو کیس تھا یا مختلف کیسز اس کے چل رہے تھے، اس کے ساتھ اس کیس میں زرداری صاحب کے ساتھ اس کیس میں جو انوالو بندے تھے ان میں بھی کچھ بندے 408 بندوں میں شامل تھے. سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی ضمانتوں کا یہ سلسلہ چلا ہے اس کو روک دیا جائے. سپریم کورٹ نے جتنے بھی ہائی کورٹ سے ان کو بھی انفارم کر دیا ہے، جو مختلف اس پروسیس میں انوالو منسٹریز ہیں ان کو بھی انوالو کر لیا، چیف سیکرٹریز وغیرہ کو بھی اس میں جو ہے انفارم کر دیا ہے کہ آپ لوگ اس پروسیس پہ فی الحال کارروائی روک دیں. سوچنے کی بات کیا ہے ناظرین؟ سوچنے کی بات مین یہ ہے کہ اصولاً اگر حکومت پاکستان ایسا ڈیسیجن لینے پہ آ گئی تھی تو ساتھ میں جو ہے نا ڈیٹیل ان لوگوں کو دے دینی چاہیے تھی کہ کس کس لیول کے لوگوں کو عدالتوں سے ضمانت لے لینی چاہیے، کن کن لوگوں کو ضمانت مل سکتی ہے اور کن کن لوگوں کو ضمانت نہیں مل سکتی. ابھی یہ کہا تک بنتا ہے، کہا کا یہ قانون ہے کہ کوئی بندہ جو ٹاپ لیول کا کرمنل ہو وہ بھی کرونا وائرس کے وبا سے فائدہ اٹھا کے جیل سے ضمانت پہ رہا ہو جائے. اس میں ایسے قیدی بھی ہے کہ جن لوگوں نے سال جیل کے اندر گزارے ہیں، لیکن ایسے قیدی بھی ہے کہ آج سے ہفتہ 2 ہفتے پہلے ان کو پکڑا گیا ہے اور باقاعدہ بہت بڑے کرائم کرنے کے جرم میں ان کو پکڑا گیا ہے. تو اگر دہشت گرد یا بہت بڑا مافیا یا
جو پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے خزانے کو اربوں روپے نقصان دینے والے لوگ بھی باہر آ جائے، یا جو بڑے بڑے منشیات فروش ہیں وہ بھی باہر آ جائے، تو انصاف کے تقاضے بالکل پورے نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ اب اور ایک ٹاپک ہے اور بات ہے کہ اگر ایک بندہ قید میں ہے اور صرف اس کی قید میں جو ہے نا 2 سے 3 مہینے رہ گئے ہیں، اس کو اگر ضمانت مل جاتی ہے تو سونے پہ سہاگا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ آلریڈی بہت بڑی وبا پاکستان میں آئی ہوئی ہے کرونا کی شکل میں۔ سپریم کورٹ کا یہ جو واقعہ ہے انتہائی خوبصورت ٹائم پہ آیا ہے، انتہائی پازیٹیو ٹائم پہ آیا ہے، اور بہت ہی زبردست فیصلہ سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد، اس فیصلے کے رکنے کے بعد کہ جو فیصلہ آیا ہے کہ جو مختلف ضمانتیں دی جا رہی ہے اس پہ فیصلہ روک دیا جائے، اس سے نو ڈاؤٹ کہ کچھ لوگ سفر ہوں گے، ایسے لوگ جو کہ بہت کم ٹائم 2-3 مہینے جن کا ٹائم رہ گیا ہے اپنی سزا پوری ہونے میں، یا جو بہت چھوٹے کرائم میں انوالو ہے، لیکن ان کے 2-3 مہینے اندر رہنے سے جو بڑے کرمنل لوگ ہیں، بڑے پاکستان کے راشی لوگ ہیں، یا پاکستانی خزانے کو بہت زیادہ اربوں روپے نقصان دینے والے لوگ ہیں، وہ کم از کم اندر ہی رہ جائیں گے۔ جو 2-3 مہینے والے لوگ ہیں، یہ 2-3 مہینے پورے ہونے کے بعد آٹومیٹیکلی ان لوگوں نے باہر ہی آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کوئی ایسی پالیسی بنا دے، اور حکومت کو اس پہ فوکس بھی کرنا چاہیے کہ ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ کیٹیگری رکھ دی جائے کہ اس کیٹیگری والے جو لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کو رہائی مل سکتی ہے، ان کو ضمانت مل سکتی ہے، لیکن جو ٹاپ کرمنل لوگ ہیں ان کو ضمانت کسی بھی صورت نہیں مل سکتی۔ دوسری بات ایک آج کے فیصلے سے بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ اب تک جو اندر ہی اندر کچھ فیک نیوز پھیلائی جا رہی تھی، لوگوں میں جو ہے نا لوگوں تک پہنچائی جا رہی تھی کہ عمران خان کی وزارت خطرے میں ہے، جو وزارت عظمیٰ ہے وہ خطرے میں ہے، اور ان قریب شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے، وہ نیوز بھی ٹوٹلی ختم ہو گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ زلفی بخاری کا جو مسئلہ تھا، کیونکہ بہت زیادہ پریشر آیا ہوا تھا حکومت پہ اور زلفی بخاری پہ، کیونکہ جو ایران سے زائرین آ رہے تھے، ہر ایک بندے کے منہ پہ یہ بات آ چکی تھی، اور کچھ اسپیشل گروپس ہیں ان لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے پورے پاکستان میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ یہ جو مین فالٹ تھا یہ زلفی بخاری کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ زلفی بخاری نے ہی ایران سے آئے ہوئے زائرین کو اس طرح ہی پاکستان کے اندر چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل گیا، لیکن وہ خبر بھی ٹوٹلی آج ختم ہو گئی ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو اندر ہی اندر جو گیم کرنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان کے خلاف لوگ ہیں، موجودہ حکومت کے خلاف ہیں، وہ کچھ اور سٹوری تو کریٹ کرنے کے کوشش میں شروع ہو جائیں گے، لیکن کم از کم زلفی بخاری والا اور عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ان کا آلریڈی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین شکریہ۔